أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلما پھر جب استیئسوا وہ مایوس ہو گئے منہ اس سے، خلصوا تو علادہ ہو گئے، نجیہ باہم مشورہ کرنے لگے. قال کہا کبیرہم ان کے بڑے بھائی نے، علم تعلموا کیا تم جانتے نہیں ہو، ان یہ کہ اباکم تمہارے والد نے، قد اخذ یقیناً لیا ہے، علیکم تم سے، موثقاً پختہ عہد، من اللہ کے نام کا، ومن قبل اس سے پہلے، ما فرطتم تم کوتاہی کر چکے ہو، جو فی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں. فلن ابرہا پس ہرگز میں نہیں چھوڑوں گا، الارض زمین کو، حتی یأذن یہاں تک کہ اجازت دے نہ دے، لی مجھ کو، ابھی میرا ابا جان، او یحکم اللہ یا یہ کہ فیصلہ کر نہ دے، لی میرے لیے، اللہ رب العالمین، وہو اور وہ، خیر سب سے بہتر، الحاکمین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے. جس وقت بھائی کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہو گیا تو بھائی بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے ضابطے اور قانون کے مطابق اپنے پاس رکھ لیا. باقی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اس کی جگہ ہم میں کسی کو رکھ لیجئے، اس کے والد صاحب بوڑھے ہیں، اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اصولی سا جواب دیا، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی کہ جس کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا اس کے علاوہ کسی اور کو رکھ لیا جائے. برادران یوسف مایوس ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو ہمارے حوالے کرنے والے نہیں ہیں. پریشان ہو گئے. معاملہ ان کے نزدیک بڑا ہی سنجیدہ تھا کہ اس سے پہلے ہم سے ایک کوتاہی ہو چکی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے. اب ہم بنیامین کہ جن کے بارے میں ہم نے والد کے ساتھ عہد و پیمان بھی کیا تھا کہ حفاظت کے ساتھ واپس لائیں گے، اب ان کے بغیر ہم کس منہ سے والد کے سامنے جائیں گے اور کس منہ سے اپنے گھر کے اندر بنیامین کے بغیر داخل ہوں گے. تو بیٹھ جاتے ہیں، مشورہ کرنے لگتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. تو جو بڑا تھا اس نے ان کے سامنے یہ بات ذکر کر دی، اور یہ وہی شخص تھا کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی درمیانی رائے پیش کی تھی کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو قتل نہ کرو حضرت یوسف کو، دور کسی علاقے کے اندر کسی اندھے کنویں کے اندر پھینک دو، آتا جاتا قافلہ اس کو لے جائے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اب اس بڑے نے کہا کہ میں تو اپنے اندر حوصلہ نہیں پا رہا ہوں والد صاحب کا سامنا کرنے کا، اور بھائیوں کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ تم اس بات کو بخوبی جانتے ہو کہ والد نے تم سے پختہ عہد لیا تھا حضرت بنیامین کی حفاظت کرنے کا اور اس کو واپس لے آنے کا، اور اس سے پہلے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کچھ کوتاہی کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے. تو اس نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اس سرزمین مصر کو اس وقت تک چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ ابا جان خود مجھے بلا نہ لیں.
ابا جان کے سامنے یہ بات تحقیق کے ذریعے واضح ہو جائے کہ حضرت بنیامین کے حوالے سے ہماری کوئی کوتاہی نہیں ہے، ہم نے اس سے کوئی چوری نہیں کروائی، ہم نے اس کو کوئی گرفتار نہیں کروایا، بلکہ خود ہی اس کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس روک لیا ہے۔ تو باقی بھائیوں کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ تم واپس جاؤ اور ابا جان کو جا کر کے رپورٹ دے دو، میں اس وقت تک اس سرزمین مصر کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جب تک کہ ابا جان خود مجھے بلا نہ لیں، یا جب تک کہ میرے حوالے سے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر نہ دے، یا مجھے یہاں پر موت آ جائے اور میرا میت کنعان کو لے جایا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ بادشاہ مصر کا دل پسیج جائے اور وہ بنیامین کو میرے حوالے کر دیں، ہو سکتا ہے اس صورت کے اندر میں چلا جاؤں بنیامین کو لے کر کے اپنے علاقے کے اندر، یہ میرے جانے کی صورت ہو سکتی ہے۔ وہ خیر الحاکمین، اور اللہ رب العالمین سب فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔